اسلان خاتون کی تلاش کے وقت طلب کام ہے، ہمیں ان کا ٹھکانہ مل گیا ہے، انشاءاللہ ہم انہیں بحفاظت بچا لیں گے انشاءاللہ۔ بالکل، آپ جلد از جلد اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کے لیے کوشش کریں۔ ہمارے سپاہی فتوحات کے لیے بے صبرے ہیں، اگر میں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے اور اپنی تلوار پکڑنے کے قابل ہو گیا تو بہت سی فتوحات ہماری ہوں گی۔ ارطغرل صاحب، ایسے زخموں کے ساتھ کوئی اور بہادر دوبارہ اٹھ کھڑا نہیں ہو سکتا تھا الیار صاحب، لیکن ماشاءاللہ آپ کافی مضبوط ہیں، انشاءاللہ آپ بہت جلد اپنے پاؤں پہ بھی کھڑے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ میں نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ جب تک میں اس کی جنت کے لائق نہ ہو جاؤں میری روح قبض نہ کرے۔ چلو دیکھتے ہیں کہ کب ہم اس فانی دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں۔ انسان کی حفاظت دراصل اس کی موت کا مقرر وقت کرتا ہے۔ حضرت ابن عربی کا فرمان ہے۔ حضور ایک مہمان تشریف لائے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شکریہ، ہمیں ایک بار اور ملنا نصیب ہوا، کیا آپ کچھ وقت کے لیے اس ناچیز مہمان کو قبول کریں گے؟ ہمارے لیے شرف کی بات ہے، برائے کرم تشریف رکھیے۔ رستہ کافی مشکل ہے، اگر آپ صحیح راستے پر چلتے ہیں جو کہ آدمی کا اصل کام ہے۔ انسان کی سب سے بڑی ضرورت وہ ساتھی ہے جو اس راستے پر اس کے ساتھ چلے۔ کس قدر مبارک ہے آپ لوگ جو ایک دوسرے کے ساتھی بنے ہیں۔ سورۃ ال-عمران میں ہمارا رب فرماتا ہے، اے ایمان والو، صبر کرو اور مقابلے کے وقت مضبوط رہو اور لگے ڈٹے رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم نجات پاؤ۔ آدم علیہ السلام کے بیٹے کے لیے کیسی عظیم نعمت ہے کہ کلام الہی اسے مخاطب کرتا ہے۔ ہمارے رب نے ہم سے کلام کیا اور مقدس قرآن ہمارے لیے نازل فرمایا، لیکن مسلمان اس کو سمجھنے اور اس سے آگاہی حاصل کرنے سے پس و پیش کرتے ہیں۔ حالانکہ ہمارا رب اپنی عظیم الشان کتاب میں فرماتا ہے، بے شک آسمان اور زمین کے بنانے اور رات اور دن کے آنے جانے میں البتہ عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ انشاءاللہ ہم بھی اس کے عقل مند بندوں میں شامل ہوں انشاءاللہ۔ ہمارے رب نے اپنی عظیم کتاب میں ان کے نیک بندوں کے لیے کہا ہے، پھر ان کے رب نے ان کی دعا قبول کی کہ میں تم میں سے کسی کام کرنے والے کا کام ضائع نہیں کرتا، خواہ مرد ہو یا عورت، البتہ میں ان سے ان کی برائیاں دور کروں گا۔ پھر جن لوگوں نے وطن چھوڑا اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور میری راہ میں ستائے گئی اور لڑے اور مارے گئے، میں ضرور ان سے ان کی غلطیوں کو دور کروں گا اور انہیں باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ اللہ کے ہاں سے بدلہ ہے اور اللہ ہی کے یہاں اچھا بدلہ ہے۔ میرے بہادر تم سمجھ جاؤ گے، تمہیں پیش آنے والی تمام مصیبتیں بے مقصد نہیں تھی، جب وقت آیا تو اس کا انعام تمہارا منتظر ہوگا۔ جیسے بیج زمین سے پھوٹنے کے لیے اپنے دن گنتا ہے، اب تم بھی حیائے نوح کے لیے دن گن رہے ہو۔ ایک دن بیج زمین سے پھوٹے گا اور چنار کا ایک عظیم درخت بن جائے گا، ایسا شاندار درخت جس کا سایہ پوری دنیا میں پھیل جائے گا انشاءاللہ۔ اپنے گرد اتنے زیادہ دشمنوں اور ظالموں کے ہوتے ہوئے ہم کیسے بڑھیں گے جناب؟ ہمارے رب سورۃ ال-عمران میں بھی کہتے ہیں، تجھ کو ان کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا دھوکہ نہ دے، یہ تھوڑا سا فائدہ ہے، پھر ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تقدیر استقامت چاہتی ہے، دل میں استقامت اور زبان میں استقامت، ارادے میں استقامت اور شمشیر میں استقامت، ارطغرل صاحب کے سرداروں کے سردار بننے میں استقامت۔ دروازہ کھولو، میں نے کہا دروازہ کھولو، میں سپاہی بابر سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ حلینا، 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 ہمیں مشکل میں مت ڈالیں بیگم صاحبہ۔ حلینا، بابر، بابر، میں گورنر ویسیلیوس سے بات کروں گی، میں تمہیں اس زندان سے باہر نکالوں گی، میرا انتظار کرنا، میں انتظار کروں گا، میں انتظار کروں گا، میں تمہارا انتظار کروں گا۔ حلینا، حلینا، میری بات غور سے سنو۔ ترک عورتیں ایک بہادر جنگجو کو بھی نکما بندر بنا دیتی ہیں۔ تم عشق و محبت کے بارے میں تم کیا جانو جنگلی کہیں کہ؟ میرے بھائی جانتے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ میرا ایک بھائی ہے جس کا نام روشان ہے۔ ایک دفعہ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ محبت کسی بہادر کو کمزور نہیں کرتی بلکہ محبت تو اس کی حفاظت کرتی ہے، بس میری طرح وہ بھی ذرا نرم دل ہے،
لیکن نہ تو میں اور نہ ہی میرے بھائی ہم خواتین کو تمہاری طرح شیطانی نظروں سے نہیں دیکھتے۔ ہماری خواتین تو ہماری جان ہوتی ہیں، وہ تو ہمیں پیاری ہوتی ہیں، وہ تو جنگجوؤں کو پالنے والی مائیں ہوتی ہیں، اور میرے رب نے تو اپنی جنت بھی ماں کے قدموں تلے رکھ دی ہے۔ میں جو کہہ رہا ہوں تم سمجھ جاؤ گے، لیکن بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ چلو چلو، کون جانے کہ تم نے اپنی بیچاری خاتون کے ساتھ کیسا جاہلانہ سلوک کیا کہ اس نے تمہیں ایک بدحال بندر بنا رکھا ہے اور تم مجھے مشورے دیتے ہو۔ تم ابھی تک یہاں کیوں بیٹھے؟ اٹھو، دوڑو، ارطغرل صاحب کو خبر دو کہ بابر زندان میں ہے۔ ارطغرل صاحب کو اس کی مدد کو آنا ہوگا۔ پرسکون ہو جاؤ استاد۔ اگر انہوں نے بابر کو قتل کر دیا تو؟ ایسی مانوس باتیں مت کرو استاد۔ بابر نے کیا جرم کیا ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے؟ ہم سپاہیوں سے کچھ بھید لینے کی کوشش کریں گے، یہ جاننے کے لیے کہ وہ کہاں ہے اور کب تک زندان میں رہے گا۔ میں حقیقت کا پتہ لگائے بغیر ارطغرل صاحب کو کیا خبر دوں گا؟ رکو رکو رکو، یہ کام میرا ہے، میں ان کی زبان تھوڑی بہتر جانتا ہوں۔ سونے کی آواز اس دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت آواز ہے، کوئی بھی سپاہی سونے کو انکار نہیں کر سکتا۔ میں یہاں آپ سے بابر کے بارے میں بات کرنے آئی ہوں جسے زندان میں ڈال دیا گیا ہے، تو تم بابر کی وجہ سے آئی ہو۔ حلیمہ، کاش کہ تم سمجھ جاؤ کہ یہ ترک کس قدر خطرناک ہیں۔ بابر دل کا برا نہیں ہے، اس نے میری جان بچائی ہے۔ چونکہ اس نے مجھ سے بات کی، آپ نے اسے زندان میں قید کر دیا۔ میں تو صرف اس کا بدلہ دینا چاہتی تھی جو اس نے مجھ پر احسان کیا تھا، اور بس۔ صحیح کہا، وہ کب سے تمہارے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور یہ مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگتا۔ اس کے علاوہ کسی کو بھی یہ حق نہیں کہ وہ میرے قلعے میں ہنگامہ برپا کر دے اور میرے سپاہیوں کو نقصان پہنچائے۔ وہ بے فائدہ میرے پیچھے پڑا ہوا تھا، میں نے اسے برداشت کیا کیونکہ اس نے میری جان بچائی تھی۔ اس کے علاوہ میں نے آپ کی پیشکش پر بھی غور کیا ہے ویسیلیوس۔ تو تم نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ میں آپ سے شادی کروں گی۔ اب یہ کچھ ایسا ہے جس نے میرا موڈ مزاج بحال کیا ہے۔ تو تم نے مجھے بہت خوش کیا ہے حلیمہ۔ میری آپ سے صرف ایک چھوٹی سی درخواست ہے، بابر کو معاف کر دیں۔ اگر وہ دوبارہ قلعے میں آتا ہے تو آپ اسے جیسے چاہیں سزا دیں۔ اگر اس سے تمہاری شفاف دل کو سکون ملے گا، میں خوشی سے اس چرواہے کو اس کے راستے پر چلتا کر دوں گا۔ Please subscribe my channel. Thanks for watching my video. Please subscribe my channel. Thanks for watching my video.